آپ کو چھوڑنے والا شخص آپ کی اذیت اور کرب کا باعث بنتا ہے ساری زندگی کے لیے۔ دوستو، میں ہوں راہیل انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف بکس، کتابوں کی زندگی۔ دوستو، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر نظر ثانی کر رہے تھے، جس میں اب تک ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح سے خلق کیا گیا، ان کو سجدے کی نوعیت کیا تھی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے، اور ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت کی عفظ کیا مانگا، یہاں تک ہم پہنچے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کیوں کر جو ہے وہ جنت سے نکالے گئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہندوستان میں بعض روایات میں، اور بعض روایات میں سری لنکا کی پہاڑیوں پہ، اور حضرت حوا علیہ السلام سعودی عرب میں اترے۔ سعودی عرب کو جدہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ جدہ سے مراد ہے دادی یا نانی والی جگہ، تو حضرت حوا علیہ السلام کی نسبت سے سعودی عرب کو جدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتر گئے تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے تمام درندوں، تمام حیوانوں کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ ایک مخلوق آئی ہے جس کا گوشت تمہارے لیے بہت لذیذ ہوگا۔ اب تمام درندے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب شیطان درندے کے اوپر بیٹھ کر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جا رہا تھا تو اس کے منہ سے نکلنے والا جو لعاب تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے دو کتے خلق کیے، جن میں سے ایک جو حضرت حوا علیہ السلام کے پاس چلا گیا، اس نے حضرت حوا علیہ السلام کی حفاظت کی، اور ایک نے حضرت آدم علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ ان کو بھوک محسوس ہوئی، تو انہوں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو بھوک محسوس ہو رہی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جبریل اس کا حل کیا ہے؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ کاشتکاری سکھائی، اور اس کے بعد انہیں پیاس محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جبریل اب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ اب آپ کو پانی کی طلب محسوس ہو رہی ہے۔ جب یہ کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، تو اس کے بعد انہیں جو وہ ظاہر حاجت محسوس ہوئی پیٹ میں، تو پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ زمین پہ ان کو حاجت محسوس ہوئی تو انہوں نے حاجت کی۔ اس طرح سے جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ ہے یہاں زمین پہ جو سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، جو انسان کے اندر جو ریئیکشنز شروع ہوتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کافی عرصہ تک روتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، مختلف روایات میں کہ کئی سو سال روتے رہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ یاد کروایا کہ کیا تم بھول گئے ہو جن ہستیوں کے ذریعے بدولت تمہیں سجدہ ہوا، انہی کی بدولت سے تم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ و استغفار کرو تو انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ و استغفار قبول کرے گا۔ تو کہتے ہیں روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو ہے وہ آل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اطمینان بخشا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حج کے موقع پر گئے، اور وہاں جو ہے اس وقت کہتے ہیں کہ روایت کے مطابق ہے کہ جو مقام جو ہے وہ خانہ کعبہ تھا وہاں ایک خیمہ نصب تھا۔ اس کے بعد وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام جو وہ حج کے جتنے بھی حج کے معاملات ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، وہ سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق تمام جو وہ حج کے امور انجام دیے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی جو ملاقات ہے وہ میں عرفات پہ ہوئی، تو وہاں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس طرح سے دونوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی قبول کی، اور حج کے مقام پر دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو ملے۔ یہ یہاں تک جو ہے وہ سلسلہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ زمین پر آئے، کس طرح سے جو ہے ان کی توبہ قبول ہوئی اور دونوں کی ملاقات ہوئی۔
تو یہاں سے جو ہے وہ سلسلہ آگے شروع ہوا۔ اب اس کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپیل کی کہ مکہ میں گرمی بہت زیادہ ہے، تو کیوں نہ میں جو ہے وہ ہندوستان چلا جاؤں اور وہاں جو ہے رہ کر اپنی رہ گزر شروع کروں، اپنی زندگی شروع کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ہندوستان میں آ گئے۔ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سے زیادہ جو حج پیدل جو ہے وہ ہندوستان سے کیے اور 200 کے قریب جو ہے وہ آپ نے عمرے جو ہے وہ انجام دیے۔ یہ ابتدائی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا انسان تھا زمین کے اوپر، اس نے کس طرح سے جو وہ اپنی گروتھ کی، کس طرح سے اپنی جو ہے وہ پرورش کی اس زمین کے اوپر، کس طرح سے رہن سہن کیا زمین کے اوپر، لکڑیوں سے جو ہے وہ لکڑیوں سے آگ جو ہے وہ جلائی، اس کے بعد کھانا جو ہے وہ کس طرح سے بنایا، کاشتکاری کی، یہ سارے معاملات حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم دیا۔ تو اس طرح سے ان کا زمین پر رہن سہن جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوئی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ابتدائی جو ہے وہ زندگی ہے۔ دوستو بہت شکریہ، آپ اس سلسلہ وار کے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ ہم اور دیگر انبیاء کے اوپر بھی اس طرح کی سیریز بنائیں گے۔ ابھی یہ سیریز جاری ہے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق، تو ہم نیکسٹ جو سیریز ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کس طرح سے چلی، حابیل اور قابیل کے درمیان جو واقعہ ہے وہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے نسل انسانی بڑھی، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔